أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمية ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے کے آیتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، پھر وہ کام آیا اور خضر علیہ السلام نے ان کو اپنے کاموں کا مطلب بتایا۔ اب اس کے بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور اہم بات بتائی ہے، وہ یہ کہ مکہ کے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے اور انہوں نے یہودیوں سے سوال سیکھا تھا، جیسا کہ ہم نے اس سورہ کے شروع میں بتایا تھا کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے 3 سوال انہوں نے کیا تھا۔ ایک تو 7 نوجوانوں کا قصہ یعنی اصحاب کہف والا، اور دوسرا یہ روح کیا ہے، اور تیسرا ذوالقرنین کے بارے میں، یعنی یہ پوچھا تھا کہ وہ کون شخص ہے جس نے پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس تیسرے سوال کا جواب دیا، وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ذوالقرنین یہ ایک بادشاہ ہے، بادشاہ گزرے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں بہت بڑی حکومت دی تھی، بہت بڑی طاقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دی تھی، ہر طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو طاقت اور حکومت دی تھی، اور ان کی فوج بھی بہت بڑی تھی، ان کے پاس میں طاقتیں بھی بہت تھی، ہتھیار بھی اللہ تعالیٰ نے، اسلحہ بھی بہت دیا تھا، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا، کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اور یہ دنیا میں 2 ایسے بادشاہ جو ایمان والے بادشاہ ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اندر حکومت عطا کی تھی، اور ایسی حکومت دی تھی کہ ان کے بعد پھر کسی کو نصیب نہیں ہوئی۔ ایک تو سلیمان علیہ السلام اور دوسرے ذوالقرنین علیہ السلام، ان دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی حکومت دی تھی، اور یہ ایسے تھے کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے تھے اتنی بڑی حکومت کے باوجود۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ اے نبی یہ لوگ آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ کہہ دیجئے کہ میں ان قریب میں بہت جلد تمہارے سامنے ان کا کچھ ذکر، کچھ ان کی باتیں تلاوت کر کے سناؤں گا، بیان کر کے سناؤں گا کہ ذوالقرنین کون ہے اور کیا معاملہ پیش آیا ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا یہاں سے ذوالقرنین کے بارے میں، اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، کہ ہم نے ان کو زمین کے اندر خوب طاقت دی تھی، خوب دسترس دی تھی، اور ان کو ہم نے ہر چیز میں سے تمام طرح کی چیزیں مہیا کی تھی، تمام طرح کی آسانی یا جو بادشاہ کو ساری چیزیں ملتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی تھی، چاہے دولت کا معاملہ ہو یا پھر فوج کا معاملہ ہو یا پھر دنیا کی دوسری چیزیں ہوں، وہ سب چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین علیہ السلام کو دی تھی، اور بہت بڑی ان کی حکومت تھی۔ ان کی فوج کی اتنی بڑی تعداد تھی کہ اتنی بڑی تعداد آج تک کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اتنی بڑی فوج تھی۔ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، تو ایک بار یہ ایک راستے پر چلے، اور ظاہر سی بات ہے ان کی اتنی بڑی طاقت تھی، حکومت اتنی بڑی تھی، تو پھر دنیا میں یہ کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو ان کے سامنے کوئی بھی فوج ٹک نہیں پاتی تھی، سب کو یہ شکست دیتے تھے اور آگے بڑھتے تھے۔ تو یہ آگے بڑھے ایک راستے پر، حتی اذا بلغ مغرب الشمس،
وجدها تغرب في عين حمیۃ ووجد عندها قوما۔ تو یہ سورج کے ڈوبنے کی ایک جگہ پر پہنچے، ایک ایسی جگہ پر جہاں پہ سورج ڈوب رہا تھا۔ انہوں نے پایا کہ دیکھا کہ سورج جو ہے وہ کیچڑ والے تالاب میں، یعنی بہت بڑا سمندر تھا جو ابھی کے ٹائم میں جس کو ہم میڈیٹرینین سی کہتے ہیں، وہاں پر جب آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوتے ہیں تو سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سمندر کے اندر ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ ہوتا کیا ہے، سورج کہاں ڈوب رہا ہے اس کو کسی کی خبر نہیں ہے، آسمان کہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کو کسی انسان کے پاس اس کی خبر نہیں ہے، لیکن وہ سمندر کے کنارے جب کھڑے ہوئے تو ان کو ایسا محسوس ہوا کہ سورج جو ہے سمندر کے اندر ہی ڈوب رہا ہے، کیونکہ جب بھی آپ سمندر کے کنارے پر کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے، وہ منظر بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے، سورج ڈوبنے کا منظر یا پھر نکلنے کا منظر۔ تو بہت سارے لوگ جاتے ہیں گھومنے کے لیے کہیں پر سمندروں کا خاص طور سے، تو وہ سورج ڈوبنے یا نکلنے کے وقت کو ضرور دیکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایسا لگتا ہے کہ وہ وہیں سے نکل رہا ہے اور وہیں سے ڈوب رہا ہے۔ تو ذوالقرنین جو تھے یہ ایسی جگہ پر پہنچے، اور وہ جگہ بتائی گئی ہے کہ آج کے ٹائم میں اس کو ہم اردو میں بحیرہ روم کہتے ہیں، اور انگلش میں وہ سمندر ہے، میڈیٹرینین سمندر ہے، وہاں پر جو ہے یہ پہنچے، اور وہاں پہ انہوں نے ایک قوم کو پایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر ان کو فتح دی اور یہ لوگ ان کے تحت میں آگے۔ قلنا یا ذا القرنین، تو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین آپ چاہے تو ان کو تکلیف دے، یعنی ان کے ظلم کی وجہ سے یہ اتیاچار کرتے ہیں دوسروں پر، تو اس وجہ سے آپ چاہے تو ان کو بدلہ لے، تکلیف دے، یا پھر آپ چاہے تو ان کو اچھے کے ساتھ میں، اچھائی کے ساتھ میں رکھ سکتے ہیں، کوئی ان پر آپ کسی طرح کا ظلم نہ کریں۔ تو انہوں نے کہا ذوالقرنین نے اما من ظلم، کہ جس نے تو اتیاچار کیا ہے، اگر کوئی ان میں سے ایسا ہے جس نے اتیاچار کیا ہے، لوگوں کو ستاتا رہا ہے، تکلیفیں دیتا رہا ہے، فسوف نعذبہ، تو ہم تو بہت جلد اس کو عذاب دیں گے، اس کو ہم تکلیف دیں گے، جس نے پہلے سے اتیاچار کر رکھا ہے اس کو تو ہم نہیں چھوڑیں گے، ثم یرد الی ربہ، پھر اس کو اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا، فیعذبہ عذابا نکرا، تو اس کا رب بھی اس کو بہت سخت عذاب دے گا۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں عذاب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مرنے کے بعد میں انسان کو عذاب دے گا، کب؟ جب آدمی ظالم ہوگا، کسی پر ظلم کرنے والا ہوگا، اتیاچار کرنے والا ہوگا۔ اور نے فرمایا کہ جنہوں نے ایمان لائے اور نیک عمل کیا تو پھر اس کے لیے بہت اچھا بدلہ ہے، اور ہم اس کے معاملے میں بہت ہی آسانی فرمائیں گے، آسانی کریں گے۔ تو یہ ذوالقرنین جو ہے ان کے بارے میں اصل یہ بتایا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ جس طرح سے یہودیوں نے سوال کیا کہ پوری دنیا کا جس نے سفر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ پہلے تو یہاں گئے جہاں پہ سورج ڈوبنے کی جگہ تھی، یعنی اس کے آگے دنیا ختم تھی، صرف سمندر ہی سمندر تھا، اور جو آج بھی سمندر ہے میڈیٹرینین سی، اس کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایسا لگے گا کہ بس یہاں پہ دنیا ختم ہے، یہاں کے بعد میں صرف سمندر ہی سمندر ہے۔ لیکن اب تو ادھر کے علاقے میں امریکہ وغیرہ یہ سب کی دریافت ہو چکی ہے، پھر بھی صرف سمندر ہی سمندر ہے۔ تو ایک تو دنیا کے اس کنارے پر پہنچے، اور پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ اب یہ ثم اتبع سببا، پھر یہاں سے یہ دوسرے راستے کی طرف آئے، حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دنیا سترا، اب دوسری طرف سورج کے نکلنے کی جگہ میں یہ پہنچے، ایک تو مغرب میں اور ایک مشرق میں، ہے نا، ویسٹ میں اور پھر ایسٹ میں، یعنی اب یہ ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پہ سورج نکلنے محسوس ہو رہا تھا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ اب سورج نکل رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ادھر بھی سمندر رہا ہوگا اور ایسی جگہ پر پہنچے ہوں گے کہ سورج وہاں پہ نکلتا ہوا ان کو دکھ رہا تھا۔ تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم ہے، کچھ لوگ ہیں یا ایک بستی آپ کہیں، یہ سورج ایسے لوگوں پر نکل رہی ہے جن کے لیے ہم نے سورج سے بچنے کے لیے کوئی پردہ نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ سورج جب نکلتا تھا تو پھر ڈائریکٹ ان کے اوپر پڑتا تھا، کوئی ان کے پاس میں دیوار نہیں تھی یا پھر کوئی چھت نہیں تھا یا پھر کوئی ان کے لیے گھر نہیں تھا کہ یہ دھوپ سے بچتے، سورج سے بچتے۔ تو ذوالقرنین نے دیکھا ایسی قوم ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جب ان کو جب دھوپ ہوتی ہے تو یہ پہاڑ کے اندر گفاؤں میں چلے جاتے ہیں اور وہیں پہ یہ رہتے ہیں، پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو یہ اپنے گفاؤں سے نکلتے ہیں اور جو بھی کام کرنا ہوتا ہے کام کرتے ہیں۔ اور ایک تو یہ پورا چٹیل میدان وہ جگہ تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ تو پیڑ پودے تھے سورج سے بچنے کے لیے اور نہ ہی گھر تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ایسی حالت میں ان لوگوں کو دیکھا ذوالقرنین نے،
اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے کذالک، یہ ایسا ہی واقعہ ہے، ہمیں اس کی پوری خبر ہے، پورا ہمیں اس کو معلوم ہے۔ وہاں سے ذوالقرنین وہاں سے ایک راستے کی طرف نکلے تو دیکھا کہ دو باندھ ہیں، دو باندھ کے بیچ میں جب یہ پہنچے، دو باندھ کے بیچ میں پہنچے تو وجد من دونہما قوما، وہاں پر ان دونوں کے بیچ میں ایک قوم ملی، لا یکادون یفقہون قولا، جن کی بات کو یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے ذوالقرنین علیہ السلام، ان کی بات ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ باندھ کا کیا مطلب ہے کہ دو پہاڑ تھے، دو پہاڑ کے بیچ میں ایک قوم تھی، ایک جگہ ہوتی ہے دو پہاڑ کے بیچ میں آنے جانے کی، وہ جگہ تھی اور وہاں پر کچھ لوگ رہ رہے تھے، ایک قوم رہ رہی تھی۔ تو یہ کیا ہوا، یہ ان کی باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ذوالقرنین کو، یہ ان کی باتیں، کیونکہ یہ دنیا سے الگ تھلگ کٹے ہوئے لوگ تھے تو ان کی زبان بھی اپنی ہوگی، بھاشا بھی اپنا ہوگا، لیکن انہوں نے کسی طرح سے اب اپنا سمجھایا ہوگا، اشارہ کیا ہوگا، بتایا ہوگا، کسی طرح سے انہوں نے یہ بتایا اور کہا کہ یا ذوالقرنین، کہ ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج ہے جنہوں نے ہماری اس زمین میں بہت فساد مچا رکھا ہے، بہت بگاڑ مچا رکھا ہے۔ کون؟ یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج ماجوج کیا ہے؟ یہ قوم کا نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ کسی دو آدمی کا نام نہیں ہے، یہ قوم کا نام ہے پوری، یاجوج اور ماجوج کا، اور یہ آدم کی اولاد میں سے ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے یاجوج اور ماجوج۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ہی شریر بنایا، یہ بڑے فتنہ پھیلانے والے ہیں، بہت ہی زیادہ فساد مچانے والے لوگ ہیں، اور ان کو تو خیر بند کر دیا گیا، لیکن یہ آئیں گے تو بہت زیادہ دنیا کے اندر تباہی مچائیں گے، بربادی مچائیں گے، ایسی قوم ہے۔ انگلش میں ان کو گوگ اور میگوگ کہتے ہیں۔ تو یہ پوری قوم ہے، بہت بڑی تعداد میں ہے، اور جتنے بھی لوگ ہیں اس دنیا کے اندر ان کی تعداد ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہے، جتنی تعداد میں اس وقت دنیا میں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ جو یاجوج ماجوج کی قوم ہے وہ ہر چیز میں تم سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے، ان کی اولاد تمہاری اولاد سے، یعنی دنیا کے اندر جتنے لوگ ہیں ان سے بڑی نسل ان کے پاس ہے، دنیا کے اندر جتنے سامان ہیں اس سے زیادہ سامان ان کے پاس میں، تو یہ بہت بڑی نسل ہے، لیکن ایک قوم ہے، پوری ایک نسل ہے آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ اور اس وقت جو ہے نوح علیہ السلام کی جو اولاد ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کے بعد دوسری نسل شروع ہوئی ہے نوح علیہ السلام سے، تو نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے کی نسل چلی ہے، حام، سام اور یافس۔ تو اس وقت جو ہے پہلے حام کی قوم تھی، اس وقت ہم سام کی قوم سے ہے، جو اس وقت ہم لوگ ہیں، ہم لوگ دنیا کے اندر رہ رہے ہیں، دنیا کے اندر جو بھی کرنا، پورے تمام لوگ، صرف مسلمان نہیں، باقی جتنے لوگ ہیں سب سام کی اولاد میں سے۔ اور وہاں پھر یافس کی اولاد میں سے کون ہے؟ یہ یاجوج ماجوج۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو موقع دے رکھا ہے۔ حام کی اولاد پہلے ان کا وقت تھا جو ترک تھے وہ لوگ، اب جو ہے سام کی اولاد یہاں پر ہے جن کی حکومت چل رہی ہے، اب یہ یافس کی اولاد، نوح علیہ السلام کا جو بیٹا یافس ہے ان کی اولاد میں سے یاجوج اور ماجوج ہے۔ تو یاجوج ماجوج کا بھی وقت آئے گا اور یہ لوگ بھی ایک وقت میں دنیا کے اندر حکومت کریں گے، جن کو ہم گوگ اور میگوگ کہتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے ذوالقرنین کو بتایا، کسی طرح سے سمجھایا کہ یاجوج ماجوج جو ہے ان لوگوں نے ہماری زمین میں بڑا فساد مچا رکھا ہے، یہ آتے ہیں صبح صبح اور ہماری زمینوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، ہمارے سامانوں کو لوٹ لیتے ہیں، ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لیتے ہیں اور پھر یہ چلے جاتے ہیں واپس۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام کو یہ بات بڑی عجیب لگی، تو انہوں نے کہا کہ راستہ تو یہی ہے، 2 پہاڑ کے بیچ میں سے ہی یہ آتے ہیں، تو ایک کام کرتے ہیں، تم ایسا کرو کہ انہوں نے کہا کہ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا، کہ اگر آپ چاہیں، ذوالقرنین سے کہا اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو کچھ زمین کا کچھ حصہ جو پیداوار نکلتا ہے کچھ حصہ دے دیں گے آپ کو، آپ ہمارے لیے بس اس سے ہمیں بچائیے، اس قوم سے ہمیں بچا دیجئے، کسی طرح سے ہماری حفاظت کر دیجئے تو ہم آپ کو کیا کریں گے، کچھ حصہ دے دیں گے۔ تو ذوالقرنین نے کہا کہ میرے رب نے جو مجھے دیا ہے وہ میرے لیے بہت ہی بہتر ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے طاقت دی ہے وہ میرے لیے بہت بہتر ہے، تم لوگ مجھے طاقت سے تھوڑی مدد کرو، یعنی تھوڑے آدمی میرے ساتھ لاؤ، میں کیا کروں گا تمہارے بیچ میں اور ان کے بیچ میں ایک دیوار بنا دوں گا، ایک باندھ بنا دوں گا، دیوار بنا دوں گا۔ تو ذوالقرنین علیہ السلام نے کیا کیا، یاجوج اور ماجوج جو لوگ جو راستے سے آتے تھے 2 پہاڑوں کے بیچ میں سے، ان 2 پہاڑوں کے بیچ میں انہوں نے بہت بڑی باندھ بنا دی، بہت زبردست باندھ بنا دی، اور وہ باندھ ایسی تھی کہ بالکل تانبے کو پگھلا کر جو ہے انہوں نے اس پر سے ڈال دیا۔
اور یہ اتنی سخت ہوگی، ظاہر سی بات ہے کہ دو پہاڑ کے بیچ میں بڑی دیوار ہے تو اس سے آنا تو ناممکن ہے، اوپر بھی نہیں چڑھ سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وہ تو نہ تو وہ اوپر چڑھنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ ہی زمین کے اندر سرنگ لگانے کی طاقت رکھتے ہیں۔ اور دوسری حدیثوں میں اس کے بارے میں موجود ہے کہ روزانہ دیوار کو چاٹتے ہیں۔ حالانکہ علماء نے بتایا کہ دیوار کو چاٹنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں کر پا رہے، پر ایک دن ایسا آئے گا جب وہ دیوار توڑنے کے لیے آئیں گے اور انشاءاللہ کہیں گے کہ انشاءاللہ کل ہم جو ہے اس کو ختم کر دیں گے، اس دیوار کو۔ تو جب اگلے دن آئیں گے تو جتنا انہوں نے پہلے توڑا اتنا ہی پائیں گے، اور پھر اس دن وہ اس کو توڑ دیں گے دیوار کو، اور اس طرح سے وہ نکلیں گے۔ اور یہ کب ہوگا؟ یہ دجال کے آنے کے بعد۔ دجال جب ختم ہو جائے گا تو دجال کے آنے کے بعد میں یاجوج ماجوج آئیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر عیسیٰ علیہ السلام کو حکم دے گا کہ لوگوں کو لے کر پہاڑ پہ چڑھ جائیے، کیونکہ ایک ایسی قوم آنے والی ہے جن کے سامنے لڑائی کرنے کی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے۔ ایسے لوگ خطرناک یاجوج ماجوج لوگ نکلیں گے، ساری چیزوں کو تباہ و برباد کرنے، فساد مچانے۔ یہ سمندر کے پاس سے گزریں گے تو پورے سمندر کا پانی ختم کر دیں گے، اتنے لوگ ہوں گے، اتنی بڑی تعداد میں کہ پورے سمندر کو پانی کو ختم کر دیں گے جب پانی پئیں گے سمندر سے۔ تو یہ پورا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔